اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ طے کر کے سنا دیا کہ تم ضرور فساد کرو گے فی الارض مرتین، زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی ان کے اوپر زوال کا پہلا دور، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تم پر اپنی سخت لڑائی لڑنے والے بندے بھیجے، فجاسوا خلال الدیار، وہ شہروں میں داخل ہو کر پھیل گئے اور مراد تمہیں مٹا ڈالا۔ یہ رائے ہے کہ 587 قبل مسیح 587 BCE before Christian era، بخت نصر یہ عراق سے آیا اور ان کا ستیہ ناس کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ پہلا زوال ان کا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ عطا کیا۔ یہ ان کا دوسرا غلبہ ہے۔ ایک مختصر تجزیہ میں بعد میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہم نے پھر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ دیا بنی اسرائیل کو۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور مالوں اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی اور ہم نے تمہیں بڑا لشکر بھی عطا کر دیا، بڑی تعداد تمہاری بڑھا دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے۔ یہ عروج کا دور کب ہے؟ تقریباً 539 قبل مسیح 539 BCE کہ خورس یا ذوالقرنین بادشاہ سورہ کہف میں جن کا ذکر آیا ہے، ان کے دور میں ان کو کچھ سہولت ملی اور یہ تتر بتر ہوئے تھے تو ایک جگہ ان کو سلطنت بنانے کا موقع ملا۔ پھر عزیر علیہ السلام کا دور آیا 100 برس کے بعد، جنہیں کھڑا کیا گیا ایک رائے کے مطابق، ان کے دور میں ان کو اور عروج ملا ہے، اور وہ پیریڈ ہے 458 BCE کا 458 قبل مسیح۔ وَجَعَلْنَا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اگر تم نے بھلائی کی روش اختیار کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کا رویہ اختیار کیا تو اس کا وبال بھی تمہاری جانوں پر۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پھر دیکھو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، مراد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگجو قسم کے لوگ بھیجے تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، پھر وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اول مرہ پہلی مرتبہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ جہاں وہ غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر دیں۔ یہ مراد لی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد۔ ٹائٹس روم کی سلطنت سے وہ آیا ہے اور اس نے یروشلم کی پھر سے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا جو وہ ہیکل سلیمانی تھا وہ تب سے گرا ہوا ہے، اور جس کو اٹھانے کی دوبارہ کوشش میں بہرحال آج کی جو زائنسٹ موومنٹ ہے یہ لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ بال تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے، ان کے 2 عروج اور 2 زوال ہوئے، یہاں دوسرے عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے۔ پہلا عروج وہ ہے جناب طالوت کی بادشاہت، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ پہلا عروج تھا ان کا۔ پہلا زوال یہ بخت نصر کے دور میں، دوسرا عروج کہ خورس ذوالقرنین بادشاہ کے دور میں، عزیر علیہ السلام کا دور بھی، اور دوسرا زوال 70 عیسوی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی۔ اس کی زیادہ تفصیل مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن میں بھی ملے گی، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان القرآن ہے، جو 98 کی ریکارڈنگ قرآن اکیڈمی ڈیفنس کی، جو تمام میڈیا پر معروف بہت سارے چینلز پہ چلتا رہا، اس میں ان کی بیان کی شکل میں بھی ہے، اور وہ بیان القرآن شائع شدہ ہے پرنٹ فارم میں، اس میں بھی مل جائے گا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب کا بڑا خوبصورت تجزیہ ہے، 2 عروج 2 زوال بنی اسرائیل کے تھے، 2 عروج 2 زوال ہمارے بھی ہیں امت مسلمہ کے، اس کا ایک کمپیریزن ان کے خوبصورت ایک کلام میں ہے، اور وہ ہے، کتاب کا نام تو آپ کو عجیب لگے گا، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ یہ کتابچہ ہے، لیکن پہلے امت سابقہ امت کی تفصیل، پھر موجودہ امت کی تفصیل، اور پھر تنظیم اسلامی کیا کام لے کے کھڑی وہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، وہاں یہ تفصیلات ملیں گی۔ مختصر وقت میں اتنا ہی بیان کرنا ممکن تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب حضور کا دور آ گیا،
اور یہ یہود تتر بتر ہو کر دنیا بھر میں پھیلے، اور ان کے 3 قبیلے جو مدینہ شریف میں آباد تھے وہ اسی انتظار میں کہ آخری پیغمبر کا ظہور یہاں کھجور والی زمین میں ہونا، یہ انتظار میں تھے، اس لیے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اب حضور آ گئے تو ان کو کہا جا رہا ہے، یہ مکی صورت ہے بنی اسرائیل، حضور تشریف لے جائیں گے ہجرت کے بعد مدینہ شریف، تو ان سے بھی کلام ہو رہا ہے، کیا عسى ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے۔ ماضی میں بہت کچھ ہوگا، پٹائیاں ہو چکی، تمہارے ڈائسپورا ہو چکا، تمہارا تتر بتر ہو گئے، لیکن امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ دیکھو آگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آخری کلام، آگے آخری رسول، تمہاری کتابوں میں بشارت موجود، قبول کر لو، برابر کے بھائی بن جاؤ گے ان کے، اور تمہیں حقوق ملیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ ماضی اپنا دیکھ لو کس طرح تمہاری پٹائیاں ہوتی رہی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔